شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ہو کر رہا اور ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری پر سکوت طاری۔ جنگل میں پڑے ہوئے، ایک بیٹی ایک بیوی، کوئی ساتھ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کہنے لگی ہائے غم۔ ابو ذر کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کون تیرا جنازہ پڑے گا، کون تجھے غسل دے گا، کون تیری قبر کھودے گا، کون تجھے کفن دے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ابو ذر کہنے لگے اللہ کی بندی، میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک محفل میں تھا، میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان کانوں نے سنا، اس دل نے سنا، یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک تم میں سے ایک اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جو کہ اس وقت موجود تھے، وہ سب کے سب شہروں میں مرے ہیں، میں اکیلا ہوں، اکیلا رہا ہوں، اکیلا مرنے لگا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئیں گے اور کون آئیں گے، لیکن کوئی آئے گا، میرا جنازہ پڑھنے ضرور آئے گا۔ جب کہ حج کا زمانہ گزر گیا، ربضہ مکہ اور عراق کے درمیان راستہ پڑتا تھا۔ جو حاجی عراق سے آتے تھے ربضہ سے گزرتے تھے جہاں ابو ذر رہتے تھے۔ تو بیوی نے کہا حاجی چلے گئے، حج سر پر آ گیا، اب حاجی بھی کوئی نہیں آئیں گے، اتنے قریب عمرے کرنے کون آتا ہے؟ تو لہٰذا اب مجھے تو کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کہا چل جا دیکھ راستہ، کوئی آئے گا۔ ایک دن گزرا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزرا، کوئی نہیں آیا، اور وہ تیسرے دن آخری دموں پر تھے۔ تو بیٹی کو بلا کر فرمایا بیٹی، میرے مہمان آئیں گے جنازہ پڑھنے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اتنا یقین کہ 3 دن گزر چکے ہیں، سانس اکھڑ چکا ہے۔ بیٹی کو بلا کر کہہ رہے ہیں بیٹی کھانا پکاؤ، آج مہمان آئیں گے، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا ایک غبار اڑ رہا ہے، تو ان کی بیوی نے کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائے، تو 30 اونٹوں پر سوار کون؟ عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ 19 آدمی۔ تو بیوی نے کہا کیا تمہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی رغبت ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ صراط میں ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں۔ تو سارے صحابی رونے لگ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہمارے ماں باپ ابو ذر پر قربان، ہم کیوں نہ کریں گے؟ دوڑ کر گئے، وہ آخری دموں پر تھے۔ کہنے لگے بھائی مجھے کفن دو، جس نے کبھی حکومت کا کوئی کام نہ کیا ہو وہ مجھے کفن دے گا۔ تو سارے ہی کچھ نہ کچھ کر چکے تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے کہا میں نے آج تک حکومت کا کوئی کام نہیں کیا، یہ میری ماں نے اپنے ہاتھ سے احرام کی چادریں بنائی ہیں، یہ کفن کے لیے حاضر ہیں۔ کہا کہ بس تو مجھے کفن دے گا۔ اور جب انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، فارغ ہو کر چلنے لگے، تو بیٹی نے کہا کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ کہا کیسے پتہ ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی میرے ابا جان نے کہا تھا کہ میرے مہمان میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کر کے رکھنا ہے۔
کہیں میری موت کی مشغولی تمہیں ان کی خدمت سے غافل نہ کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور کہا، واہ ابو ذر، تو زندہ بھی سکی اور مر کر بھی سکی۔ اوہو یہ صحابہ یہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت عثمان کو خصوصی تقاضا پیش آیا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ قرآن پاک کے مشورہ کے بارے میں۔ کہا، عبداللہ فوراً میرے پاس پہنچو، چاہے تجھے حج ملے یا نہ ملے۔ حضرت عثمان کا امر پہنچا اور وہ وہاں سے نکلے ہیں عمرے کی نیت کر کے، کیونکہ حج پر تو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ دراصل وہ عمرے کے لیے نہیں نکلے، حضرت عثمان نے نہیں بلایا تھا، ابو ذر نے بلایا تھا۔ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے بلایا تھا کہ میرے ایک صحابی کا وقت آ چکا ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور میری امت کی ایک جماعت پڑے گی، نکلو۔ عمرے کا بہانہ بنا، حضرت عثمان کے بلانے کا بہانہ بنا، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پورا ہوا۔ چنانچہ وہی ہوا جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو اس کے حکم کے پورا کرنے پر جان، مال اور وقت کی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ حکومت کو ماننا چھوڑ دیں تو حکومت والے نکال دیں گے۔ تو جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ تو حکومت سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جب آپ اللہ کی مانیں گے تو اللہ کے غیبی خزانے کھلیں گے۔ حکومت جب غیرت کھاتی ہے تو جب آپ اللہ کے سپاہی بنیں گے تو اللہ غیرت کتنی کھائے گا۔ یقیناً اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے حرکت میں آئے گا۔